بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے کرنٹ افیئر سے ٹاپک ہے اور دنیا کی سیاست ہے، ہمارے پڑوس کے ممالک ہمارا حصہ جو تھے ان کا ٹاپک ہے۔ آج کل دنیا میں بہت بڑے ان کے سیاسی حالات پر تبصرہ ہے۔ تو بنگلہ دیش ملک ہے جو 1971 میں ہم سے جدا ہوا تھا، بہت بڑا بحران ہے، دنیا کے لیے ایک لمحہ فکر ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آج تھوڑا سا تبصرہ اس پر کر لیں۔ بنگلہ دیش کے سب سے معتبر ادبی شخصیت جسے رابندر ناتھ ٹیگور کہا جاتا ہے، 1917 میں اسے نوبل انعام ملا تھا اور ایشیا میں یہ سب سے پہلا نوبل انعام تھا جو انہیں ملا تھا۔ گیتانجلی ان کی کتاب تھی شاعری کی، ایک کوٹیشن چاہوں گا اس سے اور اسی سے منسلک پھر ان کے ملک کے حالات۔ ٹیگور گیتانجلی میں لکھتے ہیں کہ جب راکھ اپنی کوکھ سے نکلتی ہے تو وہ شعلہ بن کر اپنے انجام کو خود بخود آ جاتی ہے، اور یہی راکھ تھی جو شعلہ بن کر ابھری تھی اور پھر دم اپنا توڑ کر چلی گئی۔ شیخ مجیب الرحمن جس نے 1971 میں بنگلہ دیش بنایا تھا، ٹائمز آف انڈیا کی ایک خوبصورت نیوز آئی۔ انہوں نے لکھا کہ 15 اگست 1975 کو ایک رات جب شیخ مجیب کے گھر میں فوج داخل ہوئی تھی، مگر اس وقت اس کی بیٹی گھر میں موجود نہیں تھی، وہ اپنی بہن کے پاس لندن میں تھی، اور اگر وہ ہوتی تو اس کا حشر بھی اس کے پورے خاندان کی طرح ہوتا، مگر یہی حشر 50 سال کے بعد دہرایا گیا اور اسے مجبوراً اپنے ہی زمین سے راتوں رات ہیلی کاپٹر میں بھاگنا پڑا۔ معاملہ کیا تھا؟ جسے آئرن لیڈی کہتے ہیں، شیخ حسینہ واجد جو شیخ مجیب الرحمن کی بیٹی، وہ آئرن لیڈی کہلاتی تھی، مگر وہ کیسے ٹوٹی؟ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی تاریخ میں سب سے مضبوط حکومت اور سب سے زیادہ حکومت کرنے والی شیخ حسینہ واجد ہیں۔ 1971 سے لے کر 2001 میں، 9 میں اور 2024 میں 4 مرتبہ انہوں نے اقتدار سنبھالا، اور اس کے مد مقابل خالدہ ضیاء ہوتی تھی۔ اور انٹرنیشنل تبصرہ یہ ہے کہ دونوں مد مقابل جب آتی تھی تو کبھی اقتدار اس کا کبھی اقتدار اس کا، تو دونوں لیڈیز، تو ایک خوبصورت جملہ انٹرنیشنل میڈیا پہ آتا ہے کہ وہ بیگمات کی جنگ ہے جو بنگلہ دیش میں لڑی جا رہی تھی۔ مگر کیا ہوا کہ اس بنگلہ دیش کی پوری صورتحال، اکنامی اور حالات کولیپس ہو کر رہ گئے، جسے فیض صاحب نے اپنی زبان میں کہا تھا نظم میں کہ جب تخت اچھالے جائیں گے، جب تاج گرائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے، اور وہی حالات وہاں ہوئے۔ ہوا یوں کہ جب بنگلہ دیش آزاد ہوا تو آزاد ہونے کے بعد 30% 30% کوٹا ان کا ان فوجیوں کے لیے رکھا گیا تھا جو مارے گئے تھے، اور ان کے لواحقین کے لیے تھا۔ مگر بات یہاں تک ختم نہیں ہوتی، 26% مزید خواتین کے لیے، 10% بچوں کے لیے، تو صرف 30 لاکھ بنگالی جتنے بچتے ہیں نوجوان، ان کے لیے صرف 44% کوٹا رکھا گیا تھا۔ یہ شعلہ تھا جو آہستہ آہستہ ابھر کر راکھ کی صورت میں آ گیا، جسے ٹیگور نے پیشن گوئی کی تھی، اور وہی ملک کو دبوچ کر لے گیا۔ ہوا یوں کہ ہائی کورٹ جب وہاں کی، انہوں نے بھی فیصلہ دیا تھا اس کوٹے کے حق میں، مگر عوام جو ہے جولائی کے 1 تاریخ کو ابل پڑی اور سراپا احتجاج بن گئی، اور یہی احتجاج آہستہ آہستہ ملک کو دبوچ کر لے گیا۔ اس پر حکومت نے کوئی بھی نوٹس نہیں لیا، انہوں نے کہا کہ ان کا حق ہے۔ اب ٹائمز آف انڈیا کے ایک جملے نے بہت خوبصورت اس سارے منظر کو سمویا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شیخ حسینہ واجد کو ایک جملہ ڈبو کر لے گیا جو اس کا زوال کا سبب بنا۔ وہ جملہ بعد میں آتے ہیں، ہم آتے ہیں شیخ حسینہ واجد کی زندگی پر۔ ان کے شوہر واجد پاکستان سے منسلک تھے، سائنسدان رہے تھے۔ 1963 میں انہوں نے یہیں سے کام شروع کیا تھا، پاکستان اکنامک انرجی میں کام کیا تھا۔ اس کے بعد لندن چلے گئے تھے، پھر ڈھاکہ میں گئے تھے، پھر دوبارہ پاکستان میں آئے تھے، اور جب یہاں سے پروگرام ریسرچ سینٹر ختم ہو گیا تھا، وہ سائنسدان کا کام یہاں سے ختم ہو گیا، پھر ڈھاکہ گئے، ذیابیطس کے مرض میں چلے گئے، اور پھر دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد کہتے ہیں شیخ حسینہ واجد نے کہا تھا کہ میں صرف اس ملک کے لیے ہوں اور صرف اس ملک کے لیے کام کروں گی۔
मगर जब मुजाहिरीन इतनी शिद्दत से उसके सामने आ गए तो उन मुजाहिरीन को सिर्फ एक जुमला उसका लेकर डूबा। उसने कहा कि ये मुजाहिरीन नहीं है, ये रज़ाकार हैं। रज़ाकार बांग्लादेश की ज़बान में दहशतगर्दों को कहते हैं और गद्दारों को कहते हैं। रज़ाकार की मीनिंग ये है कि 1971 में जो पाकिस्तान के फ़ौजी थे, उनके जो सहूलतकार थे, उन्हें रज़ाकार कहा गया था। इस जुमले ने पूरे बांग्लादेश में सरापा एहतजाज का रंग कर लिया और फिर शेख हसीना वाजिद के ख़िलाफ़ हो गए। वज़ीर आज़म हाउस पर कब्ज़ा कर लिया गया, शेख मुजीबुर रहमान के बुत तोड़े गए और इसे कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिली। हैरत की बात कि जो अमेरिका और लंदन शेख हसीना वाजिद के दम भरते थे, उनसे इकनॉमिक रवाबित रखते थे, उन्होंने उन्हें जवाब दे दिया कि हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम आपको सियासी पनाह दे सकें। मजबूरन उन्हें उसी भारत में जाना पड़ा जिसके साथ उसके रवाबित थे, मगर ज़िंदगी में उसने नहीं सोचा था कि क्या होना है। कहते हैं कि एक ऐसा इंटरव्यू जो शायद नहीं हुआ मगर पर्सनल था, शेख हसीना वाजिद जहां गई और वहां उसने कहा कि मैंने जो जुमला कहा था, इस जुमले ने मुझे डुबो लिया है। मुझे अपने ही अवाम को रज़ाकार नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि मैं इतनी मर्तबा इक़्तिदार में रही थी। वो इक़्तिदार जब मुझसे छूट रहा था तो मेरे होश अपने ठिकाने पर नहीं रहे। इंसान ज़िंदगी में बहुत बड़े काम करता है। बानिए बांग्लादेश की बेटी, जिसे पूजने की हद तक पूजा जाता था, जिसे आयरन लेडी कहा जाता था, मगर वो सोच से आरी होकर सिर्फ एक लफ्ज़ कह दिया और उसकी पूरी ज़िंदगी चली गई। हमें अपनी ज़िंदगी में अपनी ताकत को, अपने ओहदे को, अपनी हैसियत को इस तरह संभालना चाहिए जिस तरह हमें अपनी ज़बान को संभालना चाहिए। एक लफ्ज़ हमारी तबाही का सबब बन सकता है, जो पूरे मुल्क की तबाही का सबब बना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।